الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر لا إكراه في الدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جمعۃ المبارک کے ان پرنور لمحات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم مسجد میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کریم ہمیں ایمان اور جسم کی سلامتی کے ساتھ بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ عزیزان من، اللہ کا بے حد احسان اور اس کا فضل عظیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام ہمارا دین ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں بھی میں نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ دین اسلام اور اس کی برکتیں اور قرآن کریم کی متعدد آیات اور ان کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج بھی اس حوالے سے چند مزید باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے اور اللہ ہم سب کو حق و حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کی اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ عزیزان من، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان یہ اسلامی نظریاتی ریاست ہے، یہ وہ ملک ہے جو نظریہ اسلام پر حاصل کیا گیا۔ تحریک پاکستان کا بنیادی مقصد ہی تھا نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کیا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے۔ تو لہٰذا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں یہ اسلام کے مطابق آزادانہ اپنی زندگی بسر کر سکیں اور انہیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، ان پہ کوئی ظلم و جبر نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو۔ اس نظریے کی بنیاد پہ بانیان پاکستان نے محنت کی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کئی مواقع پر اس نظریہ پاکستان کو بیان کیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں نعرے لگتے تھے اور سب سے مقبول نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نعرے کی بنیاد پہ یہ ملک وجود میں آیا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ اس ملک کو یکے بعد دیگر نااہل حکمران میسر آتے رہے اور آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے
کہ اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک میں، جس کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین کے مطابق جس کا مذہب ہے اسلام، اور جس میں 97% مسلمان رہتے ہیں، صرف 3% دیگر مذاہب سے بس تعلق رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اس ملک میں اب یہ قانون بننے جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ اسلام قبول نہیں کر سکے گا۔ ہمارے حکمران عوام کو مدینے کی اسلامی ریاست کے خواب دکھا کر اقتدار میں آئے ہیں، اور ہماری عوام بھی بیوقوف ہے، کھلاڑی کے پیچھے چل پڑی جو مدینے کی اسلامی ریاست بنائے گا۔ 3 سال سے جو ریاست بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب مدینے کی اسلامی ریاست میں تو سب سے پہلا کام جو تھا وہ تو اسلام پھیلانا تھا۔ حضور پنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو کفر کے بڑے بڑے بت تھے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ پریشر اور نرمی اور یہ معاملات ہوتے تو یہ وہیں سے ہوتے، لیکن حضور پنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا، لکم دینکم ولی دین، اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور جب بہت سفارشیں کی گئی، آپ کے چچا کو کہا گیا کہ یار یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کی برائی نہ کریں، ہم آپ کے رب کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، تو حضور پنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اے چچا جان میرے ایک ہاتھ پہ یہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں پھر بھی دعوت حق سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ دین اسلام جسے رب ذوالجلال نے پوری انسانیت کے لیے خود پسند کیا ہے۔ آپ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی آیات سن چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور دوسرے موقع میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یاد رکھنا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک میں دین اسلام کے قبول کرنے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ کیا حضور علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اسلام قبول کرنے پہ پابندی لگائی ہے؟ حالانکہ روایت میں آتا ہے بچہ تو پیدا ہی دین فطرت پہ ہوتا ہے، اسلام دین فطرت ہے، بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، جس مذہب کے وہ پیروکار ہوتے ہیں بچہ اس مذہب پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب تو آپ کا قانون اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلم والدین جو ہیں اگر اللہ انہیں ہدایت دے دے وہ دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جائیں اور اب وہ اسلام قبول کرنا چاہیں، میاں بیوی ہیں اور فرض کریں ساتھ اس کے 2-3 بچے ہیں اور بچوں کی عمر کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 8 سال ہے، کسی کی 15 سال ہے، تو آپ کے قانون کے مطابق وہ بچے اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ سیشن جج کے پاس جائے گا، اس کو درخواست دے گا اور درخواست دینے کے بعد 7 دن کے اندر جج پھر اس کو موقع دے گا پیش ہونے کا، اور پھر وہ پیش ہوگا، اس کو بتائے گا کہ بھائی میں بغیر کسی جبر کے اکراہ کے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی جج سمجھے گا
مناسب تو 90 دن اس کو تمام ادیان کا مطالعہ کروائے گا، اور مطالعہ کروانے کے بعد، تقابلی مطالعہ کروانے کے بعد اب وہ فیصلہ لے گا بھائی مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کو عوام نے اس لیے ووٹ دیے تھے، آپ کو عوام نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ ایوان اور اقتداروں میں جا کے آپ یہ کام کریں۔ عوام کے مسائل تو آپ حل نہیں کر سکے، مہنگائی آپ کم نہیں کر سکے، اور کوئی سہولت عوام کو آپ نہیں دے سکے، مکانوں کا آپ نے کہا تھا میں اتنے دوں گا وہ آپ بنا کے نہیں دے سکے، نوکریوں کا آپ نے کہا تھا میں اتنے دوں گا وہ آپ بنا کے نہیں دے سکے، عوام کو سکون آپ میسر نہیں کر سکے، وہ آپ کہتے ہیں کہ قبر میں ملے گا، تو پھر کم سے کم ان کے دین کی آزادی تو ان سے نہ لیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یہود و نصارہ نے یہ قانون نہیں بنایا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام صرف پاکستان کا دین نہیں ہے، اسلام آفاقی دین ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو مسلمان ملے گا، اور کسی کونے میں چلے جائیں اسلام کے قبول پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کوئی گورا مسلمان ہو جائے کوئی پابندی نہیں ہے، مسلمان ہو گیا، کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے۔ باہر ممالک میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور اسلام جب ایسا دین ہے جو بھی اس کو قریب سے دیکھے گا، اس کی تعلیمات کو دیکھے گا، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کو قبول کرے گا۔ اور اس امت کو تو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جہاں تک دین اسلام کے جبری قبول اسلام کی بات ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اسلام نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اسلام تو کہتا ہے جب سے دل سے تصدیق ہوگی نہیں مسلمان ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر کسی سے جبری کرواؤ گے تو وہ زبان سے ہی بولے گا نا بھائی، دل سے تو تصدیق کرے گا ہی نہیں۔ وہ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں جو دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ پھر یہ بولتے ہیں جی مولوی صاحب سیاست کرتے ہیں، سیاسی بیان کرتے ہیں۔ بھائی تم اپنا کام کرو جس مقصد کے لیے آئے ہو۔ آئے دن تم اسلام مخالف معاملات کو لے کے بیٹھ جاتے ہو، اسلام مخالف قوانین بنانے لگ جاتے ہو۔ اس مقصد کے لیے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے۔ اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔